نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ سورہ مطففین۔ سورہ مطففین مکی صورت ہے، اس میں 1 رکوع اور 36 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ویل ہے واسطے مطففین کے۔ ویل کس کو کہتے ہیں؟ ویل کہتے ہیں ہلاکت، بربادی، جہنم کی بہت گہری کھائی کا نام بھی ویل ہے، یعنی نہایت ہی ہلاکت ہے اور بربادی ہے، یا جہنم کی وہ گہری کھائی جس کے اندر حدیث کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ جہنم کی ویل وہ وادی ہے کہ جس میں اگر پتھر پھینکا جائے تو 70 سال لگے اس کی تہہ تک پہنچنے میں۔ تو وہ گہری کھائی ویل ہے جس کی وعید یہاں پر دی جا رہی ہے۔ ویل کس کے لیے ہے؟ للمطففین، واسطے مطففین کے۔ مطففین کا روٹ ورڈ ہے فا، ٹھیک ہے؟ یہ کہتے ہیں کمی کرنے کو، تھوڑا سا کم کر دینا۔ طفاف کہتے ہیں ناپنے کا جو پیمانہ ہوتا ہے، جو میجرنگ انسٹرومنٹ ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سا ہیر پھیر کر کے کمی کا معاملہ کروا دینا۔ تھوڑا سا ناپ کے پیمانے کو کم کرنے والوں کے لیے جہنم میں ویل کی وعید دی جا رہی ہے۔ ویل میں کون کون جائیں گے؟ ہر وہ شخص جو ناپ تول میں کمی اور گھاٹے کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ مطففین کون ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں اذا اکتالوا، جب ناپ تول کر لیتے ہیں علی الناس، اوپر لوگوں کے، یستوفون، تو وہ پورا کا پورا لیتے ہیں۔ یستوفون کا روٹ ورڈ ہے واو فا اور یا، وفا یا، پورا پورا لینا۔ تو گویا ہر وہ لوگ جب لینے کا معاملہ آتا ہے، ناپ تول کر کوئی چیز لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ لوگوں سے پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب ناپ کر دوسروں کو دیتے ہیں، کالوہم ناپتے ہیں وہ دوسروں کے لیے، او وزنوہم، یا وزن کرتے ہیں ان کو، یخسرون، وہ گھاٹا دیتے ہیں، وہ کمی کر دیتے ہیں، وہ خسارہ کر دیتے ہیں۔ تو گویا جہنم میں ویل کی وعید اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں ہر ناپ تول میں کمی کا معاملہ کرنے والے کے لیے۔ ہر وہ شخص جو جب کوئی چیز لینی ہوتی ہے تو پورا پورا لیتا ہے، اور جب دینے کا معاملہ آتا ہے تو کمی کر دیتا ہے، گھاٹا کر دیتا ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس میں ہیرا پھیری کا معاملہ کر دیتا ہے۔ یہ لین دین اور تجارتی معاملات پہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ لین دین اور تجارتی معاملات جب کیے جاتے ہیں، بازار سے کوئی چیز سودا خریدا جاتا ہے، کوئی سبزی لی جاتی ہے، کوئی غلہ خریدا جاتا ہے، یا کسی قسم کا لین دین کا تجارتی معاملہ کیا جائے تو اس میں ناپ تول کے پیمانے کے اوپر پرکھ کے جو ہے انسان ایسے معاملات جو کرتا ہے، ہر ایسے شخص کے لیے اس میں وعید دی جا رہی ہے ویل کی۔ ہمارے لیے تو یہ بات اس طرح سے پوری آتی ہے کہ اب بعد میں اس کی بات کریں گے، لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ پہلے کون کام کرتا تھا ایسا کام، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ والوں کے اندر یہ ناپ تول میں کمی کا معاملہ بہت زیادہ تھا۔ اچھا، یہاں پہ یہ تھوڑا سا یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو سورت ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکی سورت ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کچھ آیات مکی ہیں اور کچھ آیات مدنی ہیں۔
لیکن کچھ روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہ پوری کی پوری صورت مکہ میں نازل ہوئی تھی ناپ تول میں کمی کے معاملے کے حوالے سے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور آپ نے اہل مدینہ کے اندر یہ ہیرا پھیری کے اور ناپ تول میں کمی کے معاملہ دیکھا، معاشرتی برائی ان کے اندر اس قدر رچی بسی تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ سورہ مطففین سنائی۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ شاید یہ اسی وقت نازل ہوئی تھی اور آپ نے سنائی تھی، اور کچھ میں آتا ہے کہ یہ پہلے مکی دور میں نازل ہو گئی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اہل مدینہ کو دوبارہ سے ان کی غلط روی کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے انہیں یہ سورت سنائی۔ اب وہ لوگ یہ معاملہ تو کر رہے تھے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اہل مدینہ اور مشرکین مکہ کے اندر بھی یہ بات تھی، لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو دوسری کوئی قومیں جو انبیاء علیہ السلام کی گزر چکی ہیں، ان میں سے کون سی ایسی قوم تھی جو ناپ تول میں ڈنڈی کمانے کا معاملہ کرتی تھی؟ ویری گڈ، شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ راہزنی بھی، ڈکیتی کا معاملہ بھی کرتی تھی، اور ان کی بہت بڑی غلط روی جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں ڈنڈی کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ تو ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کے اندر بلکہ قرآن پاک میں اور بھی بہت سی جگہوں پر پورا کا پورا پیمانے کو پورا بھر کے تول کر دینے کا حکم دیا ہے۔ جیسے کہ سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، کہ ٹھیک تولنے میں زیادتی نہ کرو، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ وزن اور پیمانے تولا کرو۔ اس کے علاوہ اللہ نے سورہ انعام میں بھی فرمایا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ پھر اللہ نے ایک اور جگہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی فرمایا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، کہ اپنے ناپ کے پیمانے ان کے پورے تولا کرو، اِذَا كِلْتُمْ، جب تم تولنے کا معاملہ کرتے ہو، وَوَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور وزن اور صحیح ترازو کے ساتھ پورا تولا کرو۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے مسلمانوں کو، اور پوری انسانیت کو اسی طرح کا حکم دیا جاتا ہے کہ ناپ تول میں کمی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں یہ ایک ایسی برائی ہے جس کے لیے جہنم میں ویل کی وعید آ رہی ہے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، حکم خداوندی بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید بھی تھی، اور اس کے بعد جب مدینہ والوں کو یہ حکم مل گیا تو وہ ایسا ناپ کے تول کے پیمانے کو پورا بھر کے دینے لگے کہ آج بھی اہل مدینہ اپنے اس رویے پر قائم ہے اور مشہور ہے ناپ تول میں پورا دینے کے معاملے میں۔ تو لہٰذا جب انسان اللہ کے حکم کو مانے تو پھر اسے ہمیشہ مانے اور اس کو ہمیشہ قائم رکھے۔ یہ بہت بڑا حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے ہم نے پڑھا تھا اوفو بالعقول، اپنے عہدوں کا پاس رکھا کرو، اسی طرح یہاں پر اوفو الکیل، کہ ناپ تول کے پیمانوں کو پورا بھر کے دیا کرو اور تولنے میں ڈنڈی مارنے کا معاملہ نہ کیا کرو۔ جو قومیں ناپ تول میں کمی اور ڈنڈی کا معاملہ کرتی ہیں، مجھے اور آپ کو جیسے پتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ختم کر دیا تھا، ان کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، حضرت ابن عباس کی روایت سے آتا ہے کہ قوموں کو ان کی غلط روی کے 5 کاموں کا جو انجام ہے وہ دنیا میں ہی 5 باتوں پر دے دیتے ہیں۔ کیا فرمایا حضرت ابن عباس کی روایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قوموں کو ان کی 5 غلط باتوں کا انجام دنیا میں ہی 5 باتوں کے اوپر دے دیتے ہیں۔ جو قومیں عہد شکنی کرتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ جو قومیں اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں سے فیصلے کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی قوموں کے اندر فقر عام کر دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے قانون کے علاوہ دوسرے طریقوں سے فیصلے کرتے ہیں، اللہ ایسی قوموں کے اندر قتل و خون کو عام کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے جب اجتماعی قتل و خون ہوں گے، بم دھماکے ہو رہے ہیں، ادھر بلاسٹ ہو رہا ہے، ادھر جناب وہ اجتماعی قتل عام ہو رہا ہے، تو پھر فقر تو عام ہی ہونا ہے نا۔ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ گھر کے کفیل تو ختم ہو
جائیں گے, مرد مر جائیں گے, تو کفالت کرنے والا گھروں کو کون رہے گا, لہٰذا فقر عام ہو جائے گا. تو دونوں حوالوں سے یہ بات ایک ہی جیسی ہی معلوم ہوتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری جو بات بتائی وہ یہ کہ جن قوموں کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے ان قوموں کے اندر طاعون اور وبائی امراض عام ہو جاتے ہیں. بے حیائی عام ہوگی تو ہیپاٹائٹس بھی پھیلے گا, ایڈز بھی پھیلے گا, وہ سفلس بھی ہوگا, اور پھر وہ پلیگ اور طاعون, یہ ساری بیماریاں جو ہیں ایسی ہی. اب آپ دیکھ لیجئے وبائی امراض ہمارے آج کل جو ہے وہ کون سا پھیلا ہوا ہے, ڈینگی فیور پھیلا ہوا ہے ہمارے اندر, پھیلا ہوا ہے نا. تو ایک ختم ہوتا ہے تو دوسرا آتا ہے, دوسرا ختم. جس قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے اس کے اندر طاعون اور وبائی امراض عام ہو جاتے ہیں. اگلی بات اللہ کے نبی نے یہ فرمائی کہ جن قوموں کے اندر ناپ تول میں کمی اور ڈنڈی کا معاملہ ہوتا ہے وہاں قحط سالی مسلط کر دی جاتی ہے. انسان سمجھتا ہے کہ میں یہ ڈنڈی مار کر جو ہے وہ کچھ بنا لوں گا یا کچھ جوڑ لوں گا یا میرے پر زیادہ پیسے آ جائیں گے. الٹیمیٹلی اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے اندر کیا ہوتا ہے, قحط سالی عام ہو جاتی ہے. اور اگلی چیز پانچویں بات بتائی کہ جو قومیں زکات ادا نہیں کرتی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی قوموں کے اوپر سے بارشوں کو روک لیا کرتا ہے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. آج ہماری پوری کی پوری قوم, ہم پورے بحیثیت قوم ان پانچوں کے پانچوں جو اعمال ہیں ان کے اندر مبتلا نظر آتے ہیں. اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے اور ہماری قوم کے اوپر بھی رحم فرمائے. اب یہ جو ناپ تول میں کمی اور ڈنڈی کا معاملہ ہے یہ ہر ایسے طریقے سے جب آپ یہ چاہیں کہ میرے پاس کسی نہ کسی طرح سے زیادہ آ جائے اور دوسرے کے پاس کم آ جائے, تو اس میں کون کون سی باتیں آتی ہیں. کوئی دھوکے فراڈ سے کوئی حاصل کر لینا, یا جھوٹی قسم کھا کر عیبدار مال بیچ دینا, یا پیمانے کو ہی زیادہ وزن کا کر لینا تاکہ دوسرے کے پاس دھوکے سے چیز کم جائے. آپ کا وزن زیادہ کر لے تو اس کے بعد ظاہر چیز کم جائے گی. تو یہ مختلف طریقے ہیں ناپ تول میں ڈنڈی مارنے کے حوالے سے جو ہم تجارتی لین دین کے حوالے سے دیکھتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ گزر بھی رہے ہیں. اور کون سا طریقہ ہوتا ہے ناپ تول میں ڈنڈی مارنے کا؟ صرف لین دین اور تجارتی معاملات نہیں ہیں بلکہ تمام کے تمام حقوق اور فرائض کے حوالے سے ادائیگی کے معاملات میں بھی ڈنڈی اسی میں آتی ہے. تو علماء فرماتے ہیں اور مفسرین بتاتے ہیں کہ حقوق و فرائض کے اندر کمی اور ڈنڈی مارنے والے بھی جو ہیں وہ بھی اسی ویل کے اندر جانے والے ہو جائیں گے اور ان کو بھی اسی ویل کی وعید دی جاتی ہے. آپ دیکھیے ہمارا کیا حال ہوتا ہے, ہم اپنے حقوق لیتے وقت جو ہماری کیفیت ہوتی ہے یا جو ہمارا حال ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق پورے مل جائیں, کیا ہم اپنے فرائض کی ادائیگی میں بھی وہی فیلنگز رکھتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جیسے والدین اور اولاد کے حقوق کے حوالے سے وہ ایک بات لے لے تو کیا ہوتا ہے, اولاد اپنا سارا حق والدین سے لیے چلی جاتی ہے, اس کے سر پہ چڑھ کے ناچتی ہے, اس کو ناک کو چڑے چبواتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اونٹ کی سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزروا کے چھوڑتی ہے. وہ اولاد اتنا زیادہ اپنے حقوق لیتی ہے, چھوٹی ہو یا بڑی, لیکن جب ماں باپ کے فرائض ادا کرنے کی بات آتی ہے تو سب کو سانپ سن جاتا ہے, ایک کے اوپر ذمہ داری ڈال کے باقی سب رفو چکر ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی تو وہ ایک بھی نہیں آتا اپنے والدین کے فرائض کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے. پھر ہم اپنے والدین کے کیا ہم یہ سوچیں کہ کیا ہم اپنی اولادوں کے حقوق اس طرح سے ادا کرتے ہیں جس طرح کے ان کا حق ہے؟ ان کے کون کون سے حقوق ہیں؟ ان کو فیڈ کرانا سب سے پہلے, پھر ان کی بہترین تعلیم و تربیت. کیا ہم تو آج اپنے بچوں کو دنیا کا بچہ بنائے چلے جا رہے, کیا ہم نے ان کو اللہ کا بندہ بنایا؟ کیا ہم نے ان کو ایک مسلمان بچہ بنایا؟ کیا ہم نے ان کو نمازی بنایا؟ کیا ہم نے انہیں اللہ کا عبادت گزار اور اطاعت گزار بنایا, یا صرف دنیا کا بندہ اور برینڈ کانشیس بندہ ہی بنا دیا؟ کیسا بنایا ہم نے اپنے بچوں کو؟ یہ تمام والدین کو بھی اپنے فرائض پوری ادائیگی سے ادا کرتے ہیں, نہیں تو یہاں پہ ان سب کے لیے جو حقوق و فرائض میں ڈنڈی مارتے ہیں ان سب کے لیے یہ ویل کی وعید آ رہی ہے. اگلی چیز اگر ہم دیکھیں تو ازواج کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں, بیویاں اپنے حق لینے کے لیے تو خوب بڑھ بڑھ کے لے رہی ہوتی ہیں. کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ
میں نے باقاعدہ اس طرح دیکھا کہ وہ خود کو دین کا کوئی علم نہیں ہے، کچھ توسط النساء اور پتہ نہیں کون کون سی بکس آئی ہوئی ہیں، ان کو پڑھ پڑھ کے وہ لڑکیاں جو ہے جب نئی شادی شدہ ہوتی ہیں، پتہ نہیں عروس یا پتہ نہیں کون کون سی نام مجھے تو یاد بھی نہیں آ رہے، وہ پڑھ پڑھ کے اور اس میں سے یہ دیکھتی رہتی ہے کہ بیویوں کے کیا حق ہیں، بیویوں کے کیا حق ہے، بیویوں کے کیا حق ہے، اور وہ حقوق لینے کے لیے وہ زور ڈالتی چلی جاتی ہیں اور اپنے فرائض کی ادائیگی سے پوری کوتاہی برت رہی ہو۔ بہت حد تک آج لڑکیوں کا یہ معاملہ ہے کہ اتنی زیادہ اویئرنیس ہونے کے باوجود اپنے حقوق لینے کے لیے سب تیار ہیں، لیکن دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے میاں کے فرائض پورے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے ساس سسر کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے سسرال کے لیے کچھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بس مجھے سب کچھ مل جائے، میرے حقوق مجھے مل جائے، میں کسی کو کچھ دینے والی نہ بنوں۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ وجہ اللہ تعالیٰ آگے ہمیں بتائے گا۔ اگلی چیز ہم دیکھیں اگر ازواج کے حوالے سے، تو کچھ میاں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو قوام بنا کر اور سب سمجھتے ہیں کہ بس سارا کام کا سارا اجارہ میرا ہے اور بیوی پیر کی جوتی بنا کے رکھی جائے، بیوی کے کوئی حقوق ادا نہیں کیے جاتے اور شوہر یہاں پہ بھی اپنے فرائض میں کوتاہی کر جاتا ہے۔ تو یہاں پہ دونوں کو دیکھنے والی ضرورت ہے کہ کہاں بیوی اپنی کوتاہی کر رہی ہے اور کہاں میاں کوتاہی کر رہا ہے۔ لہٰذا دیکھیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ حضور جب ہم جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے ضرور پوچھنا ہے کہ تمہارے اوپر یہ فرض تھا، اس کو پورا کیا تھا یا نہیں۔ حقوق اگر ہمیں دنیا میں نہ بھی ملے، اگر ہمیں حقوق دنیا میں نہ بھی ملے تو اس کی فکر چھوڑ دیں۔ کس کی فکر کریں؟ اپنے فرائض کی فکر کریں، کیونکہ اگر فرائض میں کمی کوتاہی رہ گئی تو اس کے لیے بھی میرے اور آپ کے پاس اس دن کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اگر حقوق میں کمی بیشی رہ گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن ہمیں ہمارے حق دلوا دے گا جب ہمیں ہمارے حقوق کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ اس وقت جب اللہ ہمیں حق دلوائے گا، میرا خیال ہے اس سے بہترین وقت اور کوئی نہیں ہوگا حقوق ملنے کے حوالے سے۔ لہٰذا اگر حقوق کسی بھی معاملے میں ہمارے رہ بھی جائیں، فرائض سے کوتاہی برت لینے، ہمیشہ محتاط رہنے کا معاملہ کرنا ہے، کیونکہ فرائض کے اوپر پکڑ ہے، پوچھ کا معاملہ ہے، اور نہ ادا کیے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ ویل آ رہا ہے، ویل کی وعید ہے۔ اس کے علاوہ جو اگلے معاملات ہمارے حوالے سے ہوتے ہیں وہ میکے سسرال کے حوالے سے ہوتے ہیں میکے اور سسرال کے حوالے سے۔ اس میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ میکے والوں کے ساتھ تو ہمارا ایک جمعہ اور اتنا زیادہ انکلینیشن ہوتی ہے، اور سسرال کو ہم اپنی ناک پر بھی نہیں آنے دیتے، وہ اپنے پیروں کے نیچے نوک پہ بٹھا کے رکھتے ہیں، میری امی اور میری بہن اور میرے گھر اور میرا یہ اور میرا بھائی، اور سسرال والوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی ان کے بھی کچھ حقوق ہیں، ان کے بھی کچھ جو ہے وہ لمیٹیشنز اور باؤنڈریز ہیں جس کے اوپر ہمیں ان کے ساتھ پورا کر کے اترنا ہے۔ آخر کو وہ ہمارے شوہروں کے رشتے دار ہیں تو وہ ہمارے لیے بھی بالکل ویسے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تمہارے 3 باپ ہیں، تو جب 3 باپ بتا دیے تو پھر 3 ہی مائیں بتا دی، اور باپ سسر بھی باپ ہے تو پھر ساس کون ہے؟ ماں ہے۔ چاہے کوئی لاکھ کہتا رہے کہ ساس ماں نہیں بن سکتی، بہو بیٹی نہیں بن سکتی، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تمہارا سسر بھی تمہارا باپ ہے تو پھر باپ ہے، اس کی فیلنگز وہ محرم ہے، اس کی فیلنگز ویسی ہی ہے، چاہے آج کی بہو مانے یا نہ مانے، چاہے کچھ بھی لوگ کہتے رہے، جو نبی کی بات ہے وہی صحیح بات ہے اور وہی حقیقت بات ہے۔ آپ بیٹی بن کے دکھائیں، وہ آپ کو ماں سے زیادہ بڑی بن کے دکھائے گی، یہ مانی ہوئی بات ہے، یہ آزمائی ہوئی بات ہے۔ آج ہمارے اپنے اندر ہی ڈھیر آتا ہے تو سارے معاملات خود بخود خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنے اندر اخلاص رکھیے، جب محبتوں سے معاملات ڈیل کیے جاتے ہیں تو روٹھے ہوئے کو بھی اپنا منانے کا طریقہ ہمیں قرآن ہی بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ برائی کو بھلائی سے درگزر کرو تو تم دیکھو گے جو تمہارا دشمن بھی تھا وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ یہ معاملات تو دشمن کے لیے آ رہے ہیں، اور تو پھر ہماری ماں ہوتی ہے ہماری ساس، ہمارا سسر ہمارا باپ ہوتا ہے۔ ہم کیسے سوچ لیتے ہیں کہ سسر ساس ماں نہیں ہو سکتی ہے، سسر باپ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ان معاملات میں بھی ہمیں جو ہے وہ ڈنڈی مارنے سے بہت زیادہ پرہیز اور محتاط رہنے کا معاملہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیے ملازمت اور نوکری کے حوالے سے اگر دیکھ لیے، وہاں پر بھی لوگ ڈنڈی مارنے کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں،
नौकर है और उसका मालिक है, नौकर और मालिक के दरमियान एग्रीमेंट ये होती है कि भाई इतनी देर तुमने काम करना है, फलां 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 काम करना है, मैं तुम्हें इसके इतने पैसे दूंगी, ऐसे ही होता है। लेकिन नौकर उल्टा क्या कर रहा होता है, वो अपने काम से डंडी मार रहा होता है, कभी जो है वो 2 घंटे बाद आ रहा है, कभी 10 मिनट पहले जा रहा है, कभी मुख्तलिफ किस्म की हालात। इसके अलावा अगर सरकारी मुलाजमत वालों को देख ले तो उनके तो हालात ही बिल्कुल बिगड़े हुए, वो आहिस्ता 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 5-10 मिनट का टाइम लेट होता है, फिर उसके बाद और लेट होता है, फिर पहले 5 मिनट पहले होता है, फिर उसके बाद 20 मिनट होते हैं, फिर आधे घंटे पहले होता है, आहिस्ता 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 वो 20 मिनट की आधा घंटा होता है, तो आधे घंटे के 2 घंटे होते हैं, और फिर वो साइड बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, फिर वहां से एब्सेंटीज होना शुरू हो जाती है। ये सब हमारी मुलाजमत सरकारी मुलाजमिन का हाल आपके सामने है, तो मैं अलहदा से कोई थोड़ी बात तो नहीं कर रही हूँ ना, ये सारी की सारी पूरी की पूरी डंडी मारने के मामलात है जिसमें वैल की वईद आ रही है। हमें सबको इन तमाम मामलात में बहुत ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है। अल्लाह सुब्हान ताला हमें इन लोगों में शामिल होने से महफूज फरमाए और अपने हकूक को सही तरीके से अदा करने वाला बनाए। अच्छा, एक और अगली चीज जो आती है वो मेरे दिमाग से इस वक्त निकल गया था, वो एक और हकूक को फराइज में डंडी मारने का मामला करते हैं। वो कुछ इस तरह से करते हैं कि जब हम रिश्ते देखने जाते हैं तो हमारा क्या मामला होता है, हम अपनी जो बेटी के लिए जिस तरह की चीजें पसंद कर रहे होते हैं वो हमारे मामलात बहू के लिए नहीं होते। अपनी बेटी को तो खूब ऐबों में पर्दा डाल के लगा लिपटा के बड़ा हसीन जमील परी बना के और उसको तमाम ऐबों से पाक करके हम उसको रुखसत करने का मामला करते हैं। और जो फीलिंग हमारी अपनी बहू बेटी के लिए होती है हरगिज़ भी वो हमारी बहू के लिए नहीं होती। और दूसरे की जब बेटी आती है तो वो ऐबों पे पर्दा डाल के जो मैंने अपनी बेटी को रुखसत किया था, क्या दूसरे की बेटी अगर मेरे पास किसी ऐब के साथ आ गई तो फिर हमारा क्या मामला होता है कि उसी ऐब को हाईलाइट करके हम घर तोड़ने का मामला कर जाते हैं। पहले नहीं बताया था, इसकी तो आईसाइट खराब थी, इसके अंदर तो ये मामला था, इसको तो ऐसे नहीं होता, तो लोगों ने हमसे छुपा के रखा। अपनी बेटियों को पूरा लपेट लपाट के आगे भेजा जाता है और दूसरे की बेटी का एक ऐब भी बर्दाश्त नहीं होता हमसे। अल्लाह हमें महफूज फरमाए तमाम बातों से। अल्लाह ताला फरमाता है ये कौन लोग करते हैं ऐसे, अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, क्या नहीं वो गुमान करते यही लोग हैं ये कि वो उठाए जाएंगे। कब उठाए जाएंगे? लियौमिन अज़ीम, एक अजीम दिन के दिन उठाए जाएंगे। यानी कि ये गुमान नहीं करता, ये इस बात का यकीन नहीं रखता कि ये एक बहुत बड़े दिन दोबारा उठाए जाएंगे। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, और उस दिन वो रब्बिल आलमीन के सामने खड़े होंगे। उनके ये तमाम करतूतों की वजह ये है कि उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं है कि उन्होंने रब्बुल आलमीन के सामने एक दिन दोबारा उठाए जाना है और कैसे अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है। कि अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में, लक़द जि'तुमूना फुरादा, आज अकेले तन तन्हा आ गए हो मेरे सामने। कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रतिन, जिस तरह मैंने पहली दफा तुम्हें पैदा करके दुनिया में भेजा था, आज उसी तरह तुम अकेले तन तन्हा मेरे सामने खड़े हो गए हो आकर। उन्हें असल में इस बात का यकीन ही नहीं है, वो इसका गुमान ही नहीं रखते कि उन्होंने दोबारा उठाए जाना है। कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्नल किताबल फुज्जारि लफी सिज्जीन, बेशक फाजिरों की किताब, फाजिरों की किताब क्या होगी? आमाल नामा। बेशक किताबुल फुज्जारी कहाँ होगा? तो फाजिरों का आमाल नामा अलबत्ता सिज्जीन में होगा। फाजिर किसको कहते हैं? फाजिर कहते हैं ऐसे शख्स को जो वसीम पैमाने पर बेधड़क होकर गुनाह करता है। फाजरा किसको कहते हैं? हटने को। मैंने आपको पहले भी बताया था, हटने को कहते हैं। तो गोया हदें फाड़ फाड़ के वसीम पैमाने तक वो गुनाह करते चला जा रहा है, ऐसे शख्स को फाजिर कहा जाता है। आप देखिए इसको क्यों फाजिर कहा जा रहा है? क्योंकि ये हकूकुल इबाद में कमी कर रहा है, लोगों को देने में कमी कर रहा है, दूसरे इंसान के साथ ज्यादती का मामला कर रहा है। तो कहा जा रहा है कि ये फाजिर है, अपनी हदें क्रॉस कर गया है। ऐसे फाजिरों का आमाल नामा कहाँ पे रखा जाएगा? सिज्जीन में। सिज्जीन क्या है?
سجین کا روٹ ورڈ ہے سین جیم اور نون. یہ کہتے ہیں قید خانے کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربی زبان کے حوالے سے سجین جو ہے زمین کے کا سب سے جو نچلا حصہ ہے اس کو کور آف ارتھ جہاں 360 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہے اس کو عربی زبان میں سجین کہا جاتا ہے. واللہ عالم کیا یہی جو کور آف ارتھ ہے یہی جہنم ہے جہاں پہ اعمال نامے رکھے جاتے ہیں. اور سجین جس کو کہا گیا ہے اس وقت قیامت میں کیا ہوگا, زمین کو پھیلا دی جائے گی. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ہم نے پڑھا تھا نا, زمین کو کھینچ کر سیدھا کر دیا جائے گا, پھیلا دیا جائے گا. اور جو کور سینٹر آف ارتھ ہے جس کو سجین کہا جا رہا ہے وہ پورا کا پورا جو ہے وہ جہنم کی صورت میں آ جائے گا اور سمندر سارے بھڑکا دیے جائیں گے. تو گویا ہر طرف جو ہے وہ جہنم کی گرمائی اور تپش اور حرارت ہوگی. تو یہ سجین میں کیا ہوتا ہے, ان کے اعمال نامے فاجروں کے رکھے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے بڑا لمبی حدیث ہے اور اس کا میں آپ کو بریف کر کے بس مفہوم بتاتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنازہ تیار ہو رہا تھا اور ابھی اس کا معاملہ میت کی کفن دفن کا مکمل نہیں ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور آپ نے وہاں پر پورے کا پورا معاملہ بتایا کہ کسی فاجر اور نیکوکار انسان کے روح کے نکلنے کا معاملہ کیسے ہوتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری بات بتائی تو پھر آپ نے یہ فرمایا کہ جس طرح جب کسی بدکار شخص کی روح نکالنے کا معاملہ ہوتا ہے تو فرشتے بہت قوی صورتوں والے آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک میلا بدبودار ڈانٹ ہوتا ہے جسے وہ روح نکالنے کا معاملہ کیا جاتا ہے اور فرشتے اس بدکار شخص کے ہر اعضاء کے اوپر مارتے ہیں اور مار کے اس کے ایک ایک خلیے سے اس کی روح کو نکالنے کا عمل کرتے ہیں. جو جتنا گناہگار, جتنا فاجر ہے اور جتنا بدکار ہے اس کے جس اعضاء سے جتنا زیادہ گناہ کا عمل ہوتا ہے اس کے اسی حصے جسم کے حصے کے اندر روح چپکتی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میں اگر یہاں سے نکل گئی تو میرا آگے معاملہ کیا ہوگا, لہٰذا وہ نہیں نکلنا چاہتی. وہ ایک ایک خلیے کے اندر ایک ایک سیل کے اندر گھستی ہے اور فرشتے اسی حصے پر بہت ضربے لگاتے ہیں حتیٰ کہ اس کی روح کو نکالنے کا عمل اس طرح ہوتا ہے جیسے گیلی روئی کو خاردار جھاڑیوں کے اندر سے کھینچ کے نکالا جاتا ہے. اور جب اس کو نکال لینے کا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ فرشتے اس بدبودار ٹاٹ کے اندر اس کی روح کو لے کے پہلے آسمان تک جاتے ہیں. اس کی صفات بری صفات سے اس کا تعارف کروایا جاتا ہے. یہ تو بہت زانی تھا, یہ تو بہت شرابی تھا, یہ تو بہت زیادہ حقوق و عبادت میں کمی کرتا تھا. مختلف اس قسم کی جو ہے اس کی صفات کا تعارف کروا کے پہلے آسمان سے روح اندر جانے لگتی ہے تو آسمان کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو پٹک کر زمین میں پھینک دیا جاتا ہے. پھر اسی طرح وہ دوسرے آسمان تک پہنچتی ہے, ابھی دوسرے آسمان پہ اس کی کوئی صفت کا بولا جاتا ہے, وہ اندر جانے لگتی ہے اور پٹک دیا جاتا ہے, اس کی روح دوبارہ زمین پہ آ جاتی ہے. اسی طرح 7 مرتبہ اس کی روح کو زمین پہ پٹکایا جاتا ہے اور پھر 7ویں آسمان کے بعد اللہ کے حضور جب وہ روح پہنچتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اس کی جو روح ہے اس کو اعمال نامے کے ساتھ اس کو سجین میں پٹخ دو. اور پھر اس کے اعمال نامے کے ساتھ اس بدروح کو سجین میں پٹخ دیا جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اب جو ہے باقی کی جب اس کے جو دفنانے کے لیے میت کو جا رہے ہوتے ہیں اس کی روح کا ایک حصہ جو کہ علماء بتاتے ہیں کہ روح کے 2 حصے ہو جاتے ہیں. ایک روح جو ہے وہ سجین میں رہتی ہے اور ایک روح کا کچھ حصہ, جیسے ہم سو جاتے ہیں تو ہماری جسم سے بھی 2 روحیں نکل جاتی ہیں نا, ایک نکل جاتی ہے عالم ارواح میں اللہ کے پاس چلی جاتی ہے, دوسری ہمارے جسم میں ہی رہتی ہے جس سے ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں اور تو ہم دوسرے سونے والے شخص کو دیکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو بھی زندہ ہے. لیکن وہ اللہ فرماتا ہے نیند کیا ہے, موت کی بہن ہے اور اس میں سے روح نکال دی جاتی ہے, اللہ کے حضور پہنچا دی جاتی ہے. تو گویا روح کے 2 حصے ہوتے ہیں, ایک سجین میں پہنچا دی جاتی ہے اور دوسری کہاں جاتی ہے, وہ جو شخص دفنایا جاتا ہے اس کے اندر پھر وہ پہنچا دی جاتی ہے. اور وہ روح جو ہے پھر وہاں پر جو فرشتے آتے ہیں منکر نکیر ان کے سوالات کا جواب دیتی ہے اور پھر اس کے اوپر جو قبر کے عذاب کا تذکرہ آتا ہے وہ
کیسے محسوس ہوتا ہے؟ وہ روح کے اس حصے کو محسوس ہوتا ہے اور جسم وہ محسوس کرتی ہے. تو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو اس طرح سے روح، یہ علماء بتاتے ہیں، تفسیر میں آتا ہے. حقیقت کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں جو تفاسیر میں لکھا ہے. تو اب یہ معاملہ ہوتا ہے اور پھر دماغ بھی اسی چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ اسی طرح ہوتا ہوگا. تو کیونکہ دیکھیے قبر میں عذاب کا تذکرہ بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ بھی مانگا کرتے تھے. تو پھر یہ سجین میں جب پہنچائی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اور وہ جو روحیں علیین میں پہنچائی جاتی ہے، جو جنت میں پہنچ جاتی ہیں، تو پھر قبر میں بھی کیا ہوتا ہے نا؟ تو دونوں حوالوں سے بھی میں آپ کو آگے بھی بتاتی ہوں. تو یہی بات زیادہ مناسب لگتی ہے کہ روح کے دو حصے ہوتے ہیں، جو کہ ایک اوپر پہنچتی ہے اور ایک نیچے رہتی ہے. تو لہٰذا اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو فاجروں کی کتاب ہے یا ان کا اعمال نامہ سجین میں رکھ دیا جائے گا. وما ادراک، آپ سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے پاری قرآن کو، تمہیں کیا معلوم کہ ما سجین، یہ سجین ہے کیا؟ کتاب مرقوم، یہ رقم کی ہوئی لکھی ہوئی ایک چیز ہے، مضبوط کی ہوئی چیز ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ یہ ہو کر ہی رہنا ہے. یعنی مرقوم کا مطلب آپ یہ لے لیجیے، رقم کی ہوئی، جیسے ایک تحریر کر کے ایک چیز کو رقم کر دیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے، اس کو سٹیمپ لگا دیا جاتا ہے، سیل کر دیا جاتا ہے. اب جیسے میرا آپ کے سامنے کوئی معاہدہ ہوتا ہے، وربلی اگر ہوتا ہے تو وہ ظاہر رقم نہیں کیا گیا ہے، تو وہ کبھی اس میں کچھ بھول بھی سکتا ہے، چینج بھی آ سکتا ہے. لیکن جو چیز لکھ دی جاتی ہے وہ سٹیمپ ہو جاتی ہے. تو بالکل یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لکھی ہوئی بات ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہوگی. ابھی تو کہا جا رہا تھا متففین کے لیے ویل ہوگی، ابھی کہا جا رہا ہے جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہوگی. یہ کون ہے جھٹلانے والے؟ یہ وہی ہیں جھٹلانے والے جو اپنے ہر عمل سے یہ جھٹلاتے تھے. ناپ تول میں، حقوق فرائض میں ڈنڈی مار مار کے یہ سب اپنے آخرت کے دن کو جھٹلانے کا معاملہ کرتے تھے. وہ اپنے عمل سے یہ جھٹلاتے تھے کہ جو اللہ نے حقوق دیے ہیں وہ ویسے نہیں ہیں، جو ہمارے فرائض ہیں وہ ویسے نہیں ہیں. وہ اپنے ہر عمل سے یہ ثابت کر کے دکھاتے تھے کہ یہ جو اللہ کی کہی ہوئی باتیں ہیں یہ جھوٹ ہے اور جو میں کر رہا ہوں وہ سچ. قیامت کے دن کی حاضری اور پیشی کو جھٹلاتے تھے، کیونکہ وہ تو گمان ہی نہیں رکھتے تھے کہ انہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور کھڑے ہونا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو جھٹلانے والے تھے اور ان لوگوں کے لیے ویل ہے. الذین یکذبون بیوم الدین، یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن کو جھٹلا رہے تھے. اب صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھٹلانے والے تھے، لیکن کس کو جھٹلا رہے ہیں؟ قیامت کے دن کو جھٹلا رہے ہیں. اور قیامت کا جب تک عقیدہ انسان کا راسخ نہیں ہوتا، نیک اعمال پہ عمل ممکن نہیں ہوتا. جب تک عقیدہ آخرت راسخ نہیں ہوگا، جب تک انسان کی فطرت ہے کہ وہ کبھی بھی نیک اعمال نہیں کر سکے گا. جب انسان کو یہ پتا چلتا ہے کہ میرا ٹیسٹ لیا جائے گا، تبھی آپ کو جب میں ٹیسٹ کی ڈیٹ دوں گی تبھی آپ اپنی تیاری کرنا شروع ہوں گے. ایسا ہی ہوگا. یہ انسان کی نیچر ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. اسی لیے عقیدہ آخرت کا رسوخ بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی نیک عمل کو کرنے کے لیے، کہ میرے سے اللہ کے ہاں پوچھ ہونے کا معاملہ ہوگا، میرے سے اس عمل پہ جواب دہی کی جائے گی. لہٰذا اگر میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو پھر میں اللہ کو اپنے اس عمل کے بارے میں کیا کہوں گی؟ تو لہٰذا جب تک عقیدہ آخرت راسخ نہیں ہوگا، کسی عمل پہ عمل ممکن نہیں، کسی بھی اللہ کے حکم کی اطاعت ہی ممکن نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اور نہیں وہ جھٹلاتا ساتھ اس کے مگر ہر معتد اثیم. یعنی اس کو جھٹلاتا کون ہے؟ معتد جھٹلاتا ہے اور اثیم جھٹلاتا ہے. قیامت کے دن کو جھٹلانے والے وہ ہیں جو معتد بھی ہیں اور اثیم بھی ہیں. یہی سمجھ آ رہا ہے؟ معتد کون ہوتا ہے؟ معتد وہ ہے جو حد سے گزر جانے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ وہ جو حد سے بڑھ کر کوئی کام کرتا ہے، حقوق اور میں جو ہے حقوق کی ادائیگی میں حد سے زیادہ کمی کر دیتا ہے، فرائض لینے میں حد سے زیادتی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہر ایسا شخص اثیم کون ہے؟ وہ گناہگار جو
गुनाह से रुकने की इस्तिताअत रखने के बावजूद भी गुनाह करता है। उसको मालूम है कि मैं इस गुनाह से रुक सकता हूँ, मैं ये नहीं करूं, मैं दूसरे को दे दूं। देखिए इंसान की फितरत है, अल्लाह ने एक ह्यूमन नेचर बनाई है, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। सिर्फ मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम भी इस चीज को मानते हैं कि इंसानों के साथ जुल्म ज्यादती का मामला नहीं करना चाहिए। गैर मुस्लिम भी इसको मानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। एक इंस्टिंक्ट बनाई है ना अल्लाह ताला ने। तो यानी कि ये तो फितरत है इंसान की कि वो ये बात गलत को गलत कहता है और सही को सही कहता है। ये तो अल्लाह ने बनाया। गोया उसको मालूम है कि ये गलत है और मैं इस पे मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। वो इस्तिताअत भी रखता है कि वो गलत काम से रुक सकता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। ऐसे शख्स को असीम कहा जा रहा है। तो क़यामत के दिन को कौन झुठला रहा है? हर वो शख्स जो इस्तिताअत रखता है कि वो गुनाह से रुक जाए, लेकिन फिर भी नहीं रुक रहा और फिर भी ज्यादतियां किए जा रहा है, हद से गुजर रहा है। ऐसा हर शख्स क़यामत के दिन को झुठलाने वाला है और ऐसा हर शख्स डंडी मारने का मामला करेगा। हकों को फराइज में भी, तिजारती लेन देन में भी, तमाम की तमाम बातें जो हमने पढ़ी वो सब की सब मामलात उसके अमल से साबित हो रहे होंगे और ऐसे शख्स के लिए वैल की वईद अल्लाह सुब्हानहू तआला दे रहे हैं। जब उसको इज़ा तुतला अलैहि जब पढ़ी जाती है उसके ऊपर आयातुना हमारी आयात, तो क्या कहते हैं? यानी उसको जब कुरान की आयात सुनाई जाती है तो क़ाला वो कहता है असातीरुल अव्वलीन, ये तो पुराने जमाने की बातें हैं, ये तो कोई कहानियां हैं जो तुम सुना रहे हो मुझे, ये तो कोई पता नहीं कौन कौन सी जमाने की। आज के दौर में ऐसा नहीं हो सकता, आज तो बड़ा एडवांस दौर है, आज ये सारी बातें नहीं हो सकती, ये तो पुराने जमाने के किस्से और कहानियां जो तुम सुना रहे हो, उस जमाने में ऐसे होता होगा, आज ऐसा नहीं होता। तो हर ऐसा शख्स जो असीम है, जो मुअतद है, जो मुकज़्ज़िबीन में है और जो मुतफ़्फ़िफ़ीन है, वो क्या कर रहा है? जब उसको कुरान की बातें आयात सुनाई जाती है तो वो कहते हैं ये तो बहुत पुराने जमाने की बातें, आज के दौर में ये एप्लीकेबल नहीं है। कल्ला, हरगिज़ नहीं, बल्कि ठहरो, स्टॉप, थोड़ी देर के लिए सकता है, सोचो, रुक जाओ, हरगिज़ नहीं बल्कि सोचो। क्या कह रहा है तुम्हारा जवाब? क्या है असल वजह? क्यों वो ऐसे करता है? ठहरो, थोड़ा सा सोचो। राना अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर जंग लग गया है। क्यों जंग लग गया है? मा कानू यक्सिबून, उनके उन आमाल की वजह से जो वो कर रहे हैं, उन आमाल की वजह से ऐसे हर शख्स के दिलों के ऊपर जंग लग गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक इंसान गुनाह करता है, एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है। अगर वो माफी मांग लेता है, अल्लाह की तरफ रुजू कर लेता है, तो उसका वो स्याह धब्बा जो है वो धुल जाता है तौबा करने से। और अगर वो तौबा ना करे, अल्लाह की तरफ रुजू ना करे और फिर गुनाह पे गुनाह करता चला जाए, तो आहिस्ता 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 स्याह धब्बा भरता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता सारा दिल स्याह हो जाता है। ये वो दिल है जिसको कहा गया है कि उस पे जंग लग गया है। ऐसे दिलों पर जंग लग गया है। ये वो दिल है जब जिन पे कुफर लग जाते हैं, जब कुफर पड़ जाते हैं ना, तो फिर उनके अंदर आ जाती है तंगी, शहर नफ्स आ जाता है। फिर वो हकूक लेने की तो बात करते हैं, वो फराइज की अदायगी के लिए उनका दिल मुतमईन नहीं होता, तैयार ही नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है? कोई सरकारी मुलाजिम है, वो 5 मिनट 10 मिनट की ताखीर, फिर जल्दी उठ गया, फिर थोड़ा सा और जल्दी उठ गया, फिर आहिस्ता 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 रोजाना ये मामला उसका होता रहा। फिर क्या हुआ? राना अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पे जंग लग गया, कुफर पड़ गया और आहिस्ता 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 वो अपना दूसरा बिजनेस शुरू कर देता है। अल्लाह ताला तो फरमाता है कि 5-5 मिनट की भी जो बातें हैं ना, इसके लिए अल्लाह फरमाता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। जर्रा बराबर भी नेकी की होगी तो अल्लाह उसको देख लेगा, और अगर जर्रा बराबर भी किसी को बुराई की होगी अल्लाह उसको देख लेगा। हम 5-5 मिनट कर करके कहां से कहां अपनी जिंदगियों को ले जाते हैं, हमें एहसास ही नहीं होता। क्यों नहीं एहसास होता? राना अला कुलूबिहिम, दिलों पे जंग लग जाते हैं, कुफर लग जाते हैं।
لہٰذا جب بھی غلطی ہو جائے انسان کے اندر اللہ نے انسٹنکٹ رکھی ہے، فوراً دل جو ہے ملامت کرتا ہے. اللہ ہمارے نفس لوامہ کو زندہ رکھے کہ وہ فوراً ملامت پہ لے کے آتا ہے، اسی وقت رجوع کر لیا جائے. انسان سے غلطی ہونا بشری تقاضا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا کوئی بھی انسان غلطیوں سے پاک نہیں ہے. غلطی انسان سے ہوتی ہے اور اللہ کو وہی خطا کار سب سے زیادہ پسند ہے جو غلطی کرتا ہے اور پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے. پھر غلطی ہوتی ہے پھر آتا ہے معافی مانگتا ہے، پھر غلطی ہوتی ہے پھر معافی مانگتا ہے، حتیٰ کہ بار بار اللہ کہتا ہے 100 مرتبہ بھی غلطی کرے گا تو 100 مرتبہ معاف کروں گا. حتیٰ کہ اگر تو زمین سے لے کے آسمان تک بھی گناہ بھرے ہوئے لے کے آئے اور مجھ سے معافی مانگے گا تو میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. اللہ تو بیٹھا ہے معاف کرنے کے لیے. پھر یہ ران علی قلوبہم کا معاملہ میرے اور آپ کے ساتھ کیوں ہونے جائے؟ اللہ فرماتا ہے جو اعمال یہ کر رہے ہیں اس اعمال کی وجہ سے پھر ایک کے بعد دوسرا بڑھتا جاتا ہے اور ران علی قلوبہم کا معاملہ ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کلا ہرگز نہیں، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، بے شک وہ اپنے ان کے رب سے اس دن البتہ حجاب میں رکھے جائیں گے. بھائی وہ تو ہے ہی فاجر، وہ تو اللہ سے ملنے کی امید ہی نہیں رکھتا، پھر اللہ سے اس کو امید ہی نہیں ہے ملنے کی، تو پھر حجاب میں رکھنے کا کیا فائدہ؟ وہ تو ملنا ہی نہیں چاہتا تھا، پھر حجاب والی بات اللہ نے کیوں کی ہے؟ اصل میں بات یہ ہے اور اس حقیقت کو ہم سب کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے. ہر مذہب کے اندر، دنیا کے ہر مذہب کے اندر ایک انسان اگر نیکی کا عمل کرتا ہے تو وہ یہ اپنے رب کو خوش کرنا چاہتا ہے. ہر مذہب کے اندر ادھر سے یا ادھر سے وہ اللہ کو مانتے ہیں. ہر مذہب اللہ کو ضرور مانتا ہے اور اللہ کی خوشنودی بھی چاہتا ہے. تو جب وہ نیک عمل کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا رب اس سے راضی ہو جائے، اور ان کو یہ معلوم ہے کہ رب راضی ہوگا تو اللہ ہم سے ملاقات کرے گا اور ہم سے ہمیں اپنا دیدار کرائے گا. یہ ایک نیچرلی ان کے مذاہب کے اندر یہ بات موجود ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لفظ سے بتا رہے ہیں لمحجوبون، وہ حجاب میں رکھے جائیں گے. بھئی جب ایک شخص کو شوق ہی نہیں ہے اللہ سے ملنے کے لیے تو پھر حجاب میں رکھا جائے یا سامنا کرایا جائے، اس کے لیے تو یہ وہ نہیں ہے نا سزا. سزا تو اسی کے لیے ہے نا جو چاہتا ہے ملاقات کرے. ایسا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمام مذاہب کے لیے ہے کہ اگر نیک اعمال کر بھی لوگے لیکن طریقے صحیح نہیں ہوں گے اور غلط اعمال کے ساتھ تم جا کے اپنے طریقوں کو پہ چل رہے ہوگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ حجاب میں رکھے جاؤ گے. اللہ کے ساتھ حجاب کن کے لیے ختم ہوگا؟ صرف مومنین کے لیے ختم ہوگا. صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب جنتی پہنچیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ساری جنت کی نعمتیں مل جائیں گی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آئے گا اور فرشتے جب سلام بھیجیں گے پھر اللہ تعالیٰ سلام بھیجے گا سلام قولا من رب رحیم، اور اس کے بعد تمام کا تمام جو حجاب اور پردہ اور آڑ تھا مومنین اور جنتیوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان وہ سارا ہٹ جائے گا اور مومنین اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم رب تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے؟ اللہم اجعلنا منہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. تو وہ کہنے لگے ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے کیسے دیکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کیا چودھری کا چاند دیکھتے ہوئے تمہیں کبھی کوئی مشکل پیش آئی ہے؟ بس جیسے تم چودھری کو چاند کو دیکھتے ہو ویسے ہی تم سب اپنے رب کا دیدار بھی کرو گے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. یہ لوگ جن کے لیے ویل کی وعید ہے اللہ فرما رہا ہے اس دن یہ اپنے رب سے حجاب میں رکھے جائیں گے، ان کو رب کا دیدار نصیب نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ انہیں دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا. تو جن باتوں کے لیے یہ بات آتی ہے ظاہر لمحجوبون، اللہ تو انہیں نہیں دیکھے گا. یہ کون سے کام ہوتے ہیں؟ جن باتوں پر یہ تین باتیں آ جائیں کہ نہ اللہ انہیں دیکھے گا، نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا. وہ کون سے گناہ ہوتے ہیں؟
وہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ کبیرہ گناہ۔ تو لہٰذا مطففین والا عمل کون سا گناہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ ثم پھر انہم بے شک وہ لصال الجحیم البتہ داخل کیے جائیں گے کس میں؟ جہنم میں۔ اب اللہ نے نہ انہیں دیکھا نہ ان سے کلام کیا نہ انہیں پاک کیا، بلکہ سیدھا انہیں کیا کہا؟ جاؤ اور جا کے جہنم میں گھسیٹتے ہوئے ان کو پھینک دو، اور اللہ انہیں جہنم میں داخل کر دیتا۔ ثم پھر یقال وہ کہے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ کلا ہرگز نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا یہ وہ چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، اس قیامت کے دن کو تم جھٹلاتے تھے نا، اس جہنم کی ویل کو تم جھٹلاتے تھے نا، جاؤ اور جا کے اسی کے اندر جا کے داخل ہو جاؤ۔ کلا ہرگز نہیں، انا کتاب الابرار لفی علیین، بے شک ابرار لوگوں کا اعمال نامہ کہاں ہوگا؟ علیین میں ہوگا۔ ابرار کون ہوتے ہیں؟ نیکوکار ہوتے ہیں۔ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ بر۔ ہم نے پڑھا تھا لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے نا، تو بر ہے اس کا روٹ ورڈ، یعنی وسیع پیمانے پر نیکیاں کرنے والے کو ابرار کہا جاتا ہے۔ تو وسیع پیمانے پر جو نیکیاں کر رہے ہوں گے ایسے ابرار لوگ کہاں ہوں گے؟ لفی علیین، وہ علیین میں ہوں گے۔ اللہ ہمیں انہی میں شامل فرما دے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کے مفہوم کے حوالے سے جب نیکوکار کی روح اوپر جاتی ہے تو اس کے لیے علیین کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اس نیکوکار کی روح کو اس کے اعمال نامے کے ساتھ علیین میں رکھ دو، اور پھر علیین میں اس کو اعمال نامے کے ساتھ رکھ دیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب بن مالک کی روایت سے فرماتے ہیں کہ مومن کی روح ایک پرندے کی شکل میں جنت کے درختوں میں معلق رہے گی یہاں تک کہ قیامت کے روز وہ اپنے جسم میں پھر لوٹ جائے گی۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے۔ قبر میں جب رہے گی تو قبر میں اس کا وہ پورشن رہے گا جو جسم کے ساتھ حصہ ہوگا، اور قبر میں اس کو صبح شام نظارے کرائے جائیں گے، اس کی قبر کو جنت کا گوشہ بنایا جائے گا، حد نظام وسیع کی جائے گی۔ قبر میں وہ جو سارے وہ قرآن کو اگر اس کا پڑھتا تھا اس کا ساتھی بنا کے بتایا جائے گا، اور اس کو صبح شام جنت کی ہوائیں آئیں گی اور اس کو سلا دیا جائے گا جیسے نئی دلہن کو سلایا جاتا ہے، اور اٹھایا جائے گا، سلایا جائے گا۔ یہ اس کی اس روح کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے جو قبر میں ہے، اور جو روح جنت میں علیین میں پہنچی ہے وہ پرندے کی شکل میں، پرندوں کی جسموں کے ساتھ کی شکل میں وہ درختوں کے ساتھ معلق ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے وما ادراک ما علیون، تمہیں کیا معلوم یہ علیون کیا ہے، یہ کب تک رہے گی، یہ کب تک پرندے کی شکل میں رہے گی علیون میں؟ والنفوس زوجت، جب تک کہ جس جانے جسموں سے جوڑ دی جائیں گی۔ سمجھ آ گئی؟ اب دونوں ارواح جو ہے وہ نفوس زوجت کا معاملہ کس دن ہوگا؟ جب حشر، جب سور بھوکا جائے گا، اس کے بعد قبروں جسموں کو ساتھ جانوں کو جوڑا جائے گا، اور پھر وہ سب کے سب ہانک ہانک کے کہاں پہنچائے جائیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور حشر کے میدان میں۔ وما ادراک ما علیون، تمہیں کیا معلوم کہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ بھی ایک رقم کی ہوئی، تحریر شدہ، ثبت شدہ، اسٹیمپ لگی ہوئی چیز ہے۔ یشہدہ المقربون، اس میں مقرب فرشتے جو ہیں وہ موجود رہتے ہیں، گواہی کے طور پر وہیں پہ موجود ہوتے ہیں۔ ابرار اور صالحین کے صحائف جو ہیں وہ فرشتوں کی نگرانی میں ہوں گے وہاں پر۔ اس کے اوپر مقربین کون ہے؟ یہ مقرب فرشتے ہیں اللہ کے، وہ فرشتے وہاں پہ علیون کی جگہ پر موجود ہوں گے، اور وہاں پر اس کی کتاب نامے میں جو اعمال نامے ہوں گے اس کے اوپر وہ گواہی کے طور پر موجود ہوں گے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ البتہ بیچ نعمتوں کے ہوں گے۔ کیسی نعمتیں ہوں گی؟ علی الارائک ینظرون، وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم پہچان لو گے ان کی چہروں میں تازگی نعمتوں کی۔ کہاں ہوں گے وہ؟
नेमतों में होंगे नेक लोग, और तख्तों के ऊपर बैठे होंगे, वो देख रहे होंगे। तुम उनके चेहरों को ही देख के, उनकी नेमतों की ताजगी उनके चेहरों से देख के अंदाजे लगा लोगे। वो चेहरों पर ही हशाशियत और बशाशियत उनकी तुम्हें नजर आ जाएगी। एक इंसान खुश और खुर्रम अपने घर में जिंदगी गुजार रहा होता है, और एक वो शख्स जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, जो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होता है, उनकी शक्ल देख के आपको नजर नहीं आ जाता है। हत्ता कि जो बहुत से ज़ाहिर फौश होता है, उसके लिए भी अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, उनके चेहरों से उनकी अंदरूनी हालत का अंदाजा तुम लगा लो। तो लिहाजा जब उनको नेमतें जन्नतियों को मिलेगी, तो उनके चेहरों से उनकी अंदरूनी हालतें, उनका ताजगी, नज़रतन नाईम, उनकी नेमतों की ताजगी उनके चेहरों पर आया होगी। जब इंसान खुश होता है तो क्या आती है सबसे पहले फेस पर? स्माइल आती है, खुशी स्माइल से ही छलकती है। अल्लाह हमें उस दिन हशाश बशाश मुस्तबशिरा वाले चेहरे अता फरमाए। युस्काउना, वो पिलाए जाएंगे, फिर रहीक मखतूम, रहीक के मखतूम पिलाए जाएंगे। वो रहीक के मखतूम क्या चीज है? मखतूम से तो समझ में आ रहा है ना, खतामा, मोहर लगी हुई। रहीक क्या चीज है? ये है साफ सुथरी निखरी हुई शराब, ऐसी शराब जो निहायत साफ सुथरी चमकदार है, और मखतूम यानी स्टैंप लगी हुई, सील्ड है, पैक्ड, कैंड होंगी वहां पे ड्रिंक्स। जैसे यहाँ पे ड्रिंक्स कैंड बहुत मतलब शौक से पीते, बच्चों को तो सबसे ज्यादा क्रेज होता है टिन वाले कैन पीने का। तो वो एक अल्लाह ताला ने एक चीज बताई है कि जहन्नम की जो शराब होगी वो भी स्टैंप लगी हुई होगी, उन पे भी लिखा हुआ होगा, कैंड होगी, पैक्ड होगी, सील्ड होगी और निखरी हुई होगी। उसका नाम है रहीक मखतूम। किस चीज की स्टैंप होगी? खिताब हो मिस्क, उसके ऊपर मुश्क की स्टैंप होगी। और बीच इसके बस चाहिए कि रग़बत करें रग़बत करने वाले। अल्लाह फरमाता है तुम्हें चाहिए कि अगर तुम आरज़ू रखते हो, तुम्हारे अंदर रग़बत है एक चीज को पाने की, तुम एक ख्वाहिश रखते हो, तलब रखते हो किसी चीज को पाने की, दुनिया में तो तुम बड़ी ख्वाहिशें रखते हो, मेरे जोड़े बड़े अच्छे हो जाएं, मेरे घर बड़े अच्छे हो जाएं, मैं अपना रूम ऐसे बना लूं, मेरे पास फलां चीज भी आ जाए, मेरे पास फलां चीज भी हो, मैं सबसे पहले ये करने वाली बन जाऊं, मुझे ये भी अच्छा आता हो। कैसी रग़बतें हैं हमारी? अल्लाह फरमाता है रग़बतें रखना चाहते हो, फर्स्ट आना चाहते हो, अच्छे से अच्छी चीज दुनिया में चाहते हो, तो रग़बत रखनी है तो इन चीजों की रग़बत रखो जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। अल्लाह हमें जन्नत की नेमतों का हरीस बना दे, अल्लाह इन जन्नतों की नेमतों को हमें दिखा दे, अल्लाह दुनिया में ही हमें इन्हें तू दिखा दे और आखिरत में इन्हें हमें इसका हकदार बना दे। अल्लाह हमें इनकी तलब और तड़प हमारे अंदर पैदा कर दे और इनको पाने का हमें हरीस बना दे, हमें यतनाफ़िस बना दे इन नेमतों का। वमिज़ाजुहु मिन तस्नीम, और वो जो मुश्क और शराब होगी उसके अंदर आमेजिश किसकी होगी? तस्नीम की। वो जो शराब है, पीछे आ रहा था स्टैंप किसकी लगी हुई? मुश्क की, और यहाँ पे आ रहा है उसके अंदर आमेजिश, लेकिन थोड़ा सा फ्लेवर होगा किसका? तस्नीम का। क्या है तस्नीम? जन्नत का ये वो चश्मा है। ऊंट तस्नीम कहते हैं ऊंट के कोहान और बुलंदी को, जो बहुत बुलंदी से आ रहा होगा। एक वो चश्मा है तस्नीम का जो बड़ी बुलंदी से आ रहा होगा, उसके अंदर तस्नीम की आमेजिश होगी। अल्लाह फरमाता है आइनन, चश्मा है एक, यशरबू बिहल मुकर्रबून, इस तस्नीम के चश्मे से कौन शराब पिएगा? इस तस्नीम की शराब कौन पिएगा? मुकर्रबून पिएंगे। अल्लाह हमें मुकर्रबून बना दे। ये वो शराब है तस्नीम की जो अल्लाह सुब्हानहू ताला अपने हाथों से जन्नतियों को पिलाएंगे। मुकर्रबीन जो होंगे, जो हमने पढ़ा सूरह वाक़िया में, हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कि 3 किस्म के लोग हैं ना, एक मुकर्रबून है, साबिकून अल-अव्वलून, साबिकून अस-साबिकून, उलाइकल मुकर्रबून।
وہ جو ہر کام میں سبقت لے جاتے تھے. تو حدیث بتاتی ہے یہ مقربون کون ہوں گے. ایک جگہ آتا ہے کہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے لیکن پچھلوں میں سے کم ہوں گے. قرآن بھی بتاتا ہے. اگلوں میں سے کون؟ صحابہ کرام. صحابہ کرام کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین. صحیح ہے. اس کے بعد آہستہ 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 بہت کم ہو جائیں گے لیکن پچھلوں میں سے بھی ہوں گے کم لیکن ہوں گے ضرور. اللہ کے نبی نے اس کی پہچان بتا دی ہے، اس کی ایک ہمیں بتا دی ہے وہ کون ہوں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مقربون میں شامل ہو جائیں، ہم تو پچھلے والے لوگ ہیں نا، 1500 سال گزرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے، تو ہم تو پچھلوں میں ہی شمار ہو رہے ہیں. تو ہم مقربون بننا چاہتے ہیں تو اس کی پہچان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب حق ان کے سامنے پیش کیا آیا ہوا تو انہوں نے فوراً اس کو ایکسپٹ کر لیا. اس کو قبول کرنے میں انہوں نے کوئی پس و پیش نہیں کیا. جیسے حق بات ان کے سامنے آ گئی انہوں نے فوراً اس کو مان لیا. اور وہ جو اپنی زندگی کے فیصلے حق کے مطابق کرتے رہے وہ ہوں گے مقربون. اللہ نے ان میں شامل فرما لے. انہی مقربون کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلیم کی شراب پلائے گا. اور باقی جنتیوں کے لیے کیا ہے؟ رحیق مختوم ہے جس کے اندر مشک کی آمیزش بھی ہے اور مزاج ہے اس کے اندر، یعنی تھوڑی سی آمیزش ہے جس کی؟ تسلیم کی. لیکن جو مقربون ہیں ان کو تو صرف تسلیم مل رہا ہے. اللہ ہمیں مقربون میں شامل کر دے، اللہ ہمیں ان کا حریص بنا دے. ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا ہے، جو جرم مجرم ہے، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، ان لوگوں میں سے جو ایمان لے کر آئے تھے ان کے اوپر وہ ہنستے تھے. یعنی مجرم ایمان لانے والے ان کے اوپر اس دن کب ہنستے تھے؟ دنیا میں ہنستے تھے کہ جو مجرم ہے، جو ایمان لایا ہوا ہے، جو ڈنڈی نہیں مار رہا، جو ناپ توڑ میں کمی نہیں کر رہا، جو حقوق فرائض کی ادائیگی صحیح طرح سے کر رہا ہے، آج لوگ اس کو پاگل کہتے ہیں. تمہارا دماغ خراب ہوا ہے، وہ تو تمہارے ساتھ کرتی ہی ہے، تمہیں زیادہ ہے اس کے نیچے لگنے کا شوق ہے. وہ تمہارے ساتھ ایسے کرے تم بھی اس کو صاف اس کو دکھاؤ، اپنا کیا کہتے ہیں اپنا رخ دکھاؤ، اس کو اپنا مطلب اس کو پینترا دکھاؤ. تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم اس کے نیچے لگ کے چل رہی ہو؟ آج جو صحیح راستے پہ چل رہا ہوتا ہے اس کو لوگ پاگل کہتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو جرم کرتے تھے، مجرم تھے، وہ ان لوگوں کے اوپر جو ایمان لے کر آئے تھے ان باتوں کے اوپر اور صحیح رویے اختیار کر کے چل رہے تھے، ان کے اوپر ہنستے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے ساتھ گزرتے تھے تو ان کے اوپر یتغامزون، آنکھوں سے اشارے کرتے تھے. پاگل ہو گئی ہے یہ تو، فنیٹک ہو گئی ہے یہ تو، اس کا تو مت ہی ماری گئی ہے، اس کا تو دماغ ہی خراب ہو گیا ہے. اسے لوگ کہتے ہیں جو یہ کام کرنے پر چل رہے ہوتے ہیں ان کو لوگ کہتے ہیں یہ تو سر پھری ہے، یہ تو آرتھوڈاکس ہو گئی ہے، یہ تو فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ تو ننجا ٹرٹل ہے، اس کی بات مت سنو، یہ تو ہے ہی پاگل، یہ تو ایسی بولے گی، یہ تو ہر وقت 10 دینے بیٹھ جاتی ہے. ایسی باتیں ہوتی ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والوں کے اوپر ہنستے بھی تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھوں کے اشاروں سے ان کا مذاق اڑاتے تھے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے، انقلبوا فَكِهِينَ، تو کیا کرتے تھے؟ مزے کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تھے. جا کے ٹھٹے لگا کے آئے ایمان لانے والوں کے اوپر اور گھر والوں کے پاس پہنچتے اور خوب مزے کرتے ہیں. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، إِنَّهُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، خوش و خرم تھا، مگن تھا اور مسرور تھا. یہاں بتا رہا ہے کہ وہ اپنے گھر میں جاتا ہے اور خوب مزے سے رہ رہا ہے اور جا کے ایمان لانے والوں کے اوپر ہنسی مذاق ٹھٹے کا معاملہ کرتا ہے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب دیکھیں ان کو، قالوا، وہ کہتے ہیں إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، بے شک یہ تو ہے ہی گمراہ، یہ تو ہے ہی سر پھرے، ان کا تو دماغ ہی خراب ہے. وہی بات اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں فرما رہے ہیں، وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظُونَ، اور نہیں بھیجے گئے ہیں وہ اوپر ان کے کوئی حفاظت کرنے والے بنا کر. یعنی کہ تمہارے اوپر ایمان لانے والوں کے اوپر نہ وہ حفاظت کرنے والے نگران بنا کر بھیجے گئے ہیں، نہ تم کسی کے اوپر حفاظت کرنے والے نگران بنا کے بھیجے گئے. تم بتا دو، اپنا کام کرو، لیکن ٹھٹے اڑانا، مذاق اڑانا، یہ رویہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ، بس اس دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، جو ایمان لانے والے ہوں گے وہ کفار کے اوپر ہنس رہے ہوں گے. ٹوٹلی آنے کا آگا اللہ تعالیٰ پلٹ دے گا. آج قیامت کے دن
ایمان لانے والے کافروں کے اوپر ہنس رہے ہوں گے. علی الارائک ینظرون، ایمان لانے والے کہاں ہوں گے؟ تختوں پر بیٹھے ہیں، انہیں دیکھ رہے ہوں گے. هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کیا ہے کوئی بدلہ کافروں کا؟ ما كانوا يفعلون، اس کے مطلب ما كانوا جو تھے وہ عمل کرتے، یعنی ان کے اعمال کے علاوہ کافروں کا اس کے علاوہ کوئی اور بدلہ دیا جا سکتا ہے؟ جیسا کریں گے ویسا ہی پڑیں گے. آج دنیا میں ہنستے ہیں، آخرت میں ان کے اوپر ہنسا جائے گا. تو گویا مسلمانوں کو بھی اس زمانے میں تسلی دی گئی کہ اس بات کے اوپر مت پریشان ہو کہ کافر تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے لیے ٹھٹے کا معاملہ کرتے ہیں، تمہیں پاگل اور فینیٹک اور جو ہے ساحر کہتے ہیں، تمہیں مختلف قسم کے لوازمات اور الزامات سے لوازتے ہیں. یہ حالات دنیا میں ایک جیسے نہیں رہیں گے. آج اگر یہ ایسے کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں ضرور جو ہے تم کو موقع دے گا کہ تم ان کے اوپر جو ہے وہ ہنسو. ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، اللہ سب الناس، کیا یہ گمان کرتا ہے انسان ایترکوا، یہ کہ وہ چھوڑ دیا جائیں گے، یقولوا آمنا فہم لا یفتنون، کہ ایمان والے کہیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں پھر انہیں آزمایا نہیں جائے گا. تم یہ سب گمان کرتے ہو کہ تم یہ کہو گے کہ میں اللہ پر ایمان لے کر آیا ہوں، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا. ضرور آزمائے جاؤ گے، آزمائشیں ضرور آئیں گی. جب بھی انسان ایمان لے کر آتا ہے تو یہ بھول جائے کہ اگر وہ کہے گا کہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کا معاملہ اسے کرنا ہی پڑے گا. آزمائشیں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم یہ ایمان لیں یا اللہ کی راہ پہ چلنے کا عزم اور ارادہ کر لیں اور عمل سے ثابت کر کے دکھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو پھر ہماری زندگیوں میں کوئی آزمائشیں نہ آئیں. وہ ضرور آئیں گی. لوگ استہزاء بھی کریں گے، ہنسی مذاق بھی کریں گے، ٹھٹے بھی لگائیں گے، تمہیں ضالون بھی کہیں گے، تمہیں گمراہ بھی کہیں گے، تمہارے اوپر جو ہے وہ الزام لگانے کا معاملہ بھی کریں گے، پیچھے جا جا کے تمہارے اوپر ہنسیں گے بھی. لیکن تم فکر نہ کرو، اللہ فرما رہا ہے ہل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کیا ہے کافروں کا بدلہ اس کے علاوہ جو وہ عمل کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹوٹلی جو ہے نا یہ معاملہ آخرت کے اوپر برعکس کر دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان لا کر ثابت قدمی عطا فرمائے اور اللہ آنے والی تمام آزمائشوں کے اوپر ہمیں استقامت عطا فرمائے. صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، ایمان لا کر جب ہم اللہ کے احکامات پہ چلنے کا دعویٰ کرنے کا عہد کرتے ہیں تو پھر ہمیں قرآن سے جڑنا ضروری ہے. جب قرآن سے جڑ جاتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ ہم دیکھتے چلے جائیں گے کہ قرآن ہمارا کیسے بتدریج اوپر چڑھنے کا معاملہ کروانا شروع کر دیتا ہے. ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا اور انگلی پکڑ کے قرآن ہمارا آہستہ 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 درجات کی بلندی تک پہنچاتا چلا جاتا ہے. ضرورت کس بات کی ہے؟ قرآن سے جڑے رہنے کی. اللہ ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم. سورہ بروج. سورہ بروج یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 1 رکوع ہے اور 22 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. صدق اللہ العظیم. تھوڑی سی پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے، لیکن یہ جو سورہ بروج ہے اس کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بروج اور سورہ الطارق اس کو ظہر اور عصر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. تو اگر آپ کو یہ یاد ہو جائے یا آپ یاد کر لیں یا آپ کو یاد ہے تو اس کو ظہر اور عصر کی نماز میں پڑھنا جو ہے وہ مسنون ہے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ چیزوں کی قسم کھا کر ایک بہت بڑی حقیقت جو ہے وہ بتا رہے ہیں اور اس کا آپ کہہ لیجئے کہ اس کا یقین دہانی کروائی جا رہی ہے کہ جیسے یہ آسمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذات البروج برجوں والا بنایا ہے، اصل
खबर है उस आसमान की जो बुर्जों वाला है। बुरुज कहते हैं बुर्ज, प्रोमिनेंट चीज को, एक उभार को, किलों को भी बुर्ज कहा जाता है। और हमने जैसे सूरह उसमें आता है ना सूरह अहज़ाब में, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ये जाहिलियत ऊला की औरतों की तरह इजहार बनाव सिंगार का करके ना निकला करो, प्रोमिनेंट करके अपने आप को घर से बाहर ना निकला करो। तो यही तबर्रुज का इजहार करना, अपने आप को प्रोमिनेंट करने के बारे में आता है। मैं इसलिए आपको रूट वर्ड्स बता देती हूँ ताकि आप लोगों को जब भी कुरान का तर्जुमा, मतलब कुरान की नाजरा पढ़े तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीजें याद आना शुरू हो और आपको तर्जुमा समझ में आता चला जाए। तो ये बुर्जों वाले ऐसे आसमान की कसम खाई गई है जिसमें अल्लाह ताला ने किलों को बुर्ज बनाया है। ये कौन से किले हैं जिन्हें बुर्ज बनाया गया है या इनको प्रोमिनेंट किया गया है? ये बेसिकली कुछ लोग कहते हैं सैयारे हैं, कुछ लोग कहते हैं कहकशाएं हैं, वल्लाहु आलम ये किस चीज से अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इसमें मतलब जो है वो अल्लाह का मानी इसमें आ रहा है। लेकिन मुफस्सिरीन इसको जो कहते हैं वो उलमा वो कहते हैं कि ये जो हमारे सैयारे और प्लैनेट्स हैं बुर्ज वाले, ये उसकी बात की जा रही है। और यानी अल्लाह ने उन बुर्ज वाले आसमान की कसम खा के कहा और वह यौमिल मऊद, और उस दिन की जो वादे का दिन है उसकी भी कसम खाई जा रही है। कौन सा वादे का दिन है? क़यामत का दिन। तो ये यौमिल मऊद क़यामत का दिन है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन की कसम खा रहे हैं। और तीसरी अगली कसम आ रही है वो शाहिदिन व मशहूद, शाहिद की भी और मशहूद की भी, गवाह की भी और जिनकी गवाही दी, जिनके ऊपर गवाही ली गई उनकी भी कसम खाई जा रही है। एक तो ये गवाही देने वाले और जिनके ऊपर गवाही ली गई मशहूद, वो कौन थे वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं शाहिद से मुराद जुमे का दिन है और मशहूद से मुराद यौमी अरफा। जुमे का दिन गवाही देने वाला होगा क्योंकि जुमे वाले दिन जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी के हुजूर जो है वो दुरूद शरीफ इस तरह से पेश किया जाता है। फिर जुमे के दिन की और बहुत ज्यादा फजीलत हमारे दीन में आती है और जुमे के हवाले से जो है जुमे का दिन वो दिन होगा जिस दिन क़यामत वाक़े होगी। मशहूद क्या है? अरफे का दिन है। ये वो दिन है जो हाजियों के लिए गवाही देने वाला होगा कि इनको हज भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है वो माफ किया था। अब यहाँ पर जो दूसरा शाहिद है वो मशहूद है, उसकी जो कनेक्शन हम करते हैं कुतिला अस्हाबुल उखदूद से, मारे गए गढ़े वाले। अस्हाबुल उखदूद कौन है? खंदकों वाले, गढ़ों वाले, वो लोग जो गढ़ों में थे वो मारे गए। ये कौन है जो गढ़ों में थे और मारे गए? अन्नार ज़ातुल वक़ूद, नार थी, आग थी, ज़ातुल वक़ूद, ईंधन से बहकाई हुई। इज़ हुम अलैहा क़ुऊद, जबकि ऊपर उसके वो बैठे हुए थे। वहुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीन शुहूद, और वो ऊपर के जो वो कर रहे थे साथ मोमिनों के शुहूद, गवाह थे, गवाही दे रहे थे। गोया एक अमल था जो कि कुछ खंदकें थी आग की जो कि दहकाई गई थी, उसमें कुछ लोगों को डाला गया था और कुछ लोग उनको डालते में वहां उन्हें देख रहे थे और उस गढ़ों के किनारे पर बैठे हुए इन तमाम मामलात का मुशाहिदा कर रहे थे। तो शाहिद कौन है? जो मुशाहिदा कर रहे हैं, और जो मारे गए और जो आग के गढ़ों में डाले गए वो कौन है? वो मशहूद है। तो अल्लाह फरमा रहा है वो सारे अस्हाबुल उखदूद मारे गए, आग में डाले गए, उनके ऊपर वो बैठे भी थे और मोमिनीन के साथ जो ज्यादती और जुल्म का मामला हो रहा था उसको बैठ के वो देख भी रहे थे और उसकी गवाही भी दे रहे थे। वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम हमीद, और उनकी दुश्मनी नहीं थी इल्ला मगर अन युमिनु, ये कि वो ईमान ले आए थे साथ अल्लाह के जो जबरदस्त भी है और बुजुर्गी वाला भी है। यानी कि जो आग में डाले गए थे अस्हाबुल उखदूद को जो कत्ल किया गया था,
کس بنا پر قتل کیا گیا تھا؟ دشمنی صرف یہی تھی کہ اللہ کے اوپر وہ ایمان لے آئے تھے جو بہت زبردست بھی ہے اور بزرگی والا بھی. یہ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ سمجھ آ رہے ہیں نا؟ کوئی ایک واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے آگ کے گڑھوں میں ڈال کر پھینک دیا گیا، جلا دیا گیا، لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ ان گڑھوں کے کناروں پہ بیٹھ کے ان کو دیکھ رہے تھے اور ان کا جائزہ لے رہے تھے اور ان پہ گواہ بنے ہوئے تھے. نہ وہ ان کے خلاف کچھ بول رہے تھے، نہ وہ ظالم حکمرانوں کے خلاف کلمہ حق پکار رہے تھے، بلکہ وہ بیٹھ کے تماشے دیکھنے کا معاملہ کر رہے تھے. ایسے تمام لوگوں کے لیے بات کی جا رہی ہے. اللہ نے 4 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں اور کہا ہے کہ یہ سب کے سب قتل اصحاب الاخدود، وہ جو گھروں میں پھینکنے والے تھے وہ سب مارے گئے. یہ ایک مرتبہ نہیں، دنیا میں کئی مرتبہ ہوا ہے. کیا کیا ہوا ہے؟ یہ ایک تو تھا جو حضرت سہیب رومی کے حوالے سے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو روایت کی وہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے اور اس میں اس کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ذو نواس. یمن کا بادشاہ تھا. اس کے پاس ایک ساحر اور جادوگر تھا، کوئی کہتے ہیں کاہن تھا. اس نے کیا کہا؟ کاہن نے کہا میں تو اب بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، تو بادشاہ آپ ایسا کریں کہ مجھے ایک لڑکا لا دیں، اس کو میں اپنے نام جادوگری کا فن ٹرین کر دیتا ہوں، اس کو اس سے سکھا دیتا ہوں. تو بادشاہ نے ایک لڑکا اس کو دے دیا. اس کو کہا ٹھیک ہے تم اس کو سکھا دو. اب وہ جو بچہ تھا لڑکا وہ اپنے گھر سے ساحر کے پاس آتا اور فن سیکھتا اور پھر جاتا. تو راستے میں جب وہ اپنے گھر سے آتا تھا تو ایک راہب جو کرسچنز ہوتے ہیں ان کا چرچ وہاں پہ ہوتا تھا، اس کی گزرگاہ وہاں سے تھی. تو اس نے ایک دن دیکھا کہ راہب بیٹھا عبادت کر رہا ہے. اس کو راہب کی عبادت کا طریقہ بڑا پسند آیا. وہ جا کے راہب کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے سیکھا، اس کے دین کے بارے میں معلوم کیا. راہب نے آہستہ آہستہ اس کے روزانہ وہ آتے جاتے اس کے پاس بیٹھتا اور اس طرح آہستہ 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 اس بچے نے جہاں وہاں اس ساحر سے جادوگری کہانت سیکھی، وہاں اس راہب سے کرسچینٹی بھی سیکھی. اب جب اس نے سیکھ لی تو اس نے کرسچینٹی قبول کر لی. اس نے کرسچینٹی کو اپنے دل میں رکھا خفیہ طور پر. ایک دن یہ جا رہا تھا ساحر کے پاس تو راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک شیر تھا جو لوگوں کا راستہ روک کے کھڑا ہوا تھا. اب اس کو ہوا کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ راہب کا دین سچا ہے یا ساحر کا دین سچا ہے. اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس شیر کو میں پتھر ماروں گا، اگر تو راہب کا دین سچا ہے تو یہ شیر مر جائے اور اگر ساحر سچا ہے تو پھر یہ شیر نہ مرے. اس نے اٹھایا اللہ کا نام لے کے اور اس نے مارا پتھر، اللہ سے دعا کر کے. پتھر جو مارا تو شیر مر گیا. جب شیر مر گیا تو سارے لوگوں نے اس کو بہت بڑا کوئی ولی بنا دیا، ولی اللہ بنا دیا کہ اس کے تو ہاتھ پہ کرامتیں ہیں، یہ تو کوئی بہت بڑا اس کے پاس علم اور خزانہ ہے. ایک شخص آیا وہ نابینا تھا، اس نے آ کے اس کو کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا میرا یہ نابینا پن ختم کر دیں اور میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. تو اس بچے نے آگے سے اس کو یہ کہا کہ ایک شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور مسلمان ہو جاؤ تو پھر میں اللہ سے دعا کروں گا کہ تمہاری آنکھوں کو ٹھیک کر دے. اس نے یہی کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں مسلمان ہو جاتا ہوں. وہ نابینا شخص جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. اب اس لڑکے کی کرامتیں مشہور ہو گئی کہ یہ تو جناب اتنا اپنے بڑی کرامتیں ایسے کر دیتا ہے ویسے کر دیتا ہے. بادشاہ تک بات پہنچ گئی. بادشاہ نے لے کے اس راہب کو بھی بلا لیا، اس بچے کو بھی بلا لیا اور اس کو بھی بلا لیا جو اندھا صحیح ہوا تھا، اس کو بھی بلا لیا. جب وہ جو بادشاہ نے کیا کیا، ان تینوں کو مارنے کا حکم دے دیا. وہ اندھا جو صحیح ہوا تھا وہ بھی مر گیا، راہب بھی مر گیا، یہ لڑکا نہ مرے. یہ لڑکا نہیں مرا. اب جب یہ لڑکا نہیں مرا تو پھر اس کو کہا جاؤ اور جا کے اس کو پہاڑ کے اوپر سے نیچے گرا دو. وہ سب گئے اور جا کے اس کو پہاڑ کے اوپر سے نیچے پھینکنے کے لیے. وہ جتنی ٹیم گئی تھی وہ سب کچھ گر کے مر گئی اور یہ آرام سے چلتا ہوا جو ہے واپس آ گیا. پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ جاؤ اور اس کو جا کے سمندر میں ڈبو دو. وہ جتنی ٹیم گئی تھی وہ سب سمندر میں ڈوب کے غرق ہو گئے. یہ واپس چلا آیا. بادشاہ بڑا حیران اور پریشان کہ یہ مرتا کیوں نہیں.
بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم مرتے کیوں نہیں ہو آخر ایسی کیا بات؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ ایک شرط پہ میں مر سکتا ہوں، ایک طریقے سے آپ جب تیر چلائیں تو یہ کہیے گا بِإِسْمِ رَبِّ الْغُلَامِ، کہ اس غلام کے رب کے نام سے۔ سارے مجمع کو اکٹھا کر لیا گیا اور بادشاہ نے وہ تیر چلایا بِإِسْمِ رَبِّ الْغُلَامِ کہہ کے، تیر جو چلایا تو وہ شخص بچہ لڑکا جو تھا وہ وہی مر گیا، اور وہ تو مرا ہی مرا، لیکن جتنا مجمع تھا وہ سب اللہ پر ایمان لیا۔ ایک انسان مرتا ہے اور کتنے پیدا کرتا ہے، اتنے سارا مجمع جو ہے مسلمان ہو گیا۔ اب بادشاہ کو تو چڑھ گیا غصہ، بادشاہ نے کہا تو ایک کو میں اپنے دین سے ہٹنے کی سزا دے رہا تھا تو یہ تو سارے کا سارا مجمع ہی مسلمان ہے۔ بادشاہ نے کہا سارے کی ساری خندقیں کھودو اور اس میں آگ جلاؤ اور ان سب کو اس کے اندر ڈال دو۔ جتنے مومن مسلمان ہوئے تھے ان سب کو اس نے آگ کے گڑھوں میں ڈلوا دیا۔ وہ تو ڈلتے کے ساتھ ہی مر گئے نا، وہ تو فوراً ہی مر گئے۔ ظاہر انسان جب مرتا ہے 1 سیکنڈ میں مرتا ہے، پھر چاہے اس کی بوٹیاں نوچ لی جائیں یا اس کے چیتڑے کر دیے جائیں یا اس کے پرزے کر دیے جائیں یا اس کو جلا دیا جائے، وہ روح نکلنے کا اصل تکلیف ہوتی ہے۔ بعد والا تو عمل جو مرضی کرو، وہ تو ایک بے جان سے جسم ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ ساری خندقیں جو ہیں وہ آگ سے بھری ہوئی، اور کچھ لوگ تھے جو گڑھے کے کنارے بیٹھے تھے، انہوں نے نہ ایمان لانے والوں کی مدد کی، نہ ہی انہوں نے ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق پکارا، نہ انہوں نے دل میں اس کو برا جانا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے تمام لوگوں کے لیے فرما دیا قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، وہ سب کے سب مارے جائیں گے، ان کے لیے آخرت میں اسی طرح جہنم کی آگ ہے جو دہکائی جائے گی اور ان کو اس میں ڈالا جائے گا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ایمان لانے والوں کے اوپر ظلم و زیادتی کا معاملہ کریں گے تو اللہ انہیں چھوڑ دے گا۔ ایمان لانے والوں کے ساتھ پچھلی والی میں بھی ہم نے پڑھا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر کیا ہوگا؟ ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ استقامت دکھاتے ہیں۔ ان اصحاب الاخدود نے بھی استقامت دکھائی۔ پھر اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ بھی ان کے اوپر فرشتے نازل کرتے ہیں جو انہیں کہتے ہیں اللہ یخافو، اب تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی خوف نہیں ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا معاملہ اب ان کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا وہ سب کے سب ان کے ساتھ تو ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا معاملہ ہو گیا، وہ تو سب کے سب جنتی ہو گئے، وہ سب کے سب تو پہنچ گئے جنت میں۔ لیکن ہوا یہ کہ جب یہ قبروں میں آگ بھڑکی تو پھر اس آگ نے سارے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور وہ جو زورنواز جو حکمران تھا اس نے بڑی مشکل سے جا کے کہیں اپنی جان بچائی۔ پھر ایک اور جگہ آتا ہے کہ وہ کہیں سمندر میں وہ ڈوب گیا اور غرق ہو گیا۔ ایک جگہ آتا ہے وہ کسی جگہ جا کے چھپ گیا اور پھر وہاں پہ کسی اور نے انویٹ کیا دوسرے ملک نے، اور پھر وہ اس طرح سے اس میں مارا گیا۔ واللہ اعلم کیا چیز ہے، لیکن بہرحال وہ بھی نہیں بچا۔ اللہ کسی نہ کسی ایک شخص کو ضرور بچاتا ہے جاتا کہ وہ پورے کا پورا واقعہ جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے تاریخ کے واقعے کے حوالے سے جو ہے وہ محفوظ ہو جائے۔ تو ہمارا بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں اس حوالے سے کیا چیز ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب بھی کوئی شخص دین کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب کوئی شخص حدود اللہ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، دین حق کی گواہی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، حفاظت کے لیے اٹھتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر بھی ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو ان کو بچاتے نہیں ہیں اور حکمرانوں کا ساتھ دیتے ہیں، ظالم حکمرانوں کا، ان کو آخرت میں اور ظلم کے مشاہدے بھی کرتے ہیں، پھر ان کا آخرت میں جو ہے انجام بہت ہی بھیانک ہونے والا ہے۔ دوسری بات اس میں ایک اور آتی ہے کہ ایک ایران کا بادشاہ تھا جس نے شراب پی کر اپنی بہن کے ساتھ زنا کر لیا، اور پھر اس نے یہ کہا کہ ہمارے اس میں سے تم یہ رول لکھ دو، قانون بنا دو کہ بہن بھائی کا جو نکاح ہے وہ جائز ہے، اور اس کے بعد سے مجوسیوں کے اندر بہن بھائی کا نکاح آج تک جائز ہے۔ تو یہ اس نے قانون بنایا تھا۔ اب کچھ لوگ تھے، ظاہر ہے وہ فطرت پر تھی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو غلط بات ہے، اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ رحم کے رشتے کے ساتھ اپنی بہن کے ساتھ وہ کر لیں، تعلق قائم کر لیں۔ تو پھر اس نے بھی یہی کیا، اور جب اس نے جو لوگ اس بادشاہ کے خلاف اٹھے تھے
وہ سارے لوگوں کو اس ایران کے بادشاہ فارس کے بادشاہ نے لے کر خندقیں کھدوائی اور اسی طرح ان کو اس کے اندر ڈلوا کے اور جلوا دیا اور کچھ لوگ وہیں پہ بیٹھے گڑھے کے کنارے دیکھتے رہے۔ یہ جو ذونواس کا واقعہ آتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 70 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور واقعات آتے ہیں، لیکن آج میں اور آپ اگر دیکھیں تو ہماری دنیا میں یہ واقعہ کہاں پہ ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیا برما کے اندر یہ معاملہ ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ کیا برما کے اندر جو معاملات مسلمانوں کے ساتھ کیے جا رہے تھے، وہ اورنج کلر کی لباسوں میں ملبوس جو لوگ تھے، وہ کس طرح تشدد اور ظلم و ستم کا نشانہ بنائے ہوئے تھے لوگوں کو، اور وہ قبروں میں ڈال ڈال کے ان کے بچوں کو پھینک رہے ہیں اور جلا رہے ہیں، اور اتنی اس کی تصاویر میں نے تو دیکھی، ان کو کب ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے تمام معاملات کے لیے کہہ رہا ہے جو آخرت تک ہوتے رہیں گے اور جو پہلے سے ہو رہے ہیں، ایسے وہ تمام لوگ اصحاب الاخدود، ان کے لیے قتلا کی بات کہی جا رہی ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، یہ وہ ذات ہے کہ جس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ اوپر ہر چیز کے گواہ ہے۔ یعنی مت سمجھو کہ تم کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کر لو گے، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، وہ ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے اور ان کو نوٹ بھی کروا رہا ہے، اور اس کی مووی بھی ریکارڈ کی جا رہی ہے، ہر چیز پہ گواہی تمہارے لکھی جا رہی ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جو فتنے میں ڈالتے ہیں مومنوں کو اور مومنات کو، ثم لم یتوبوا، پھر وہ توبہ نہیں کرتے، فلہم عذاب جہنم، پس ان کے لیے ہے جہنم کا عذاب، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے ہے جلائے جانے کا عذاب۔ یعنی جنہوں نے مومنین مومنات کو جلایا، اللہ نے ان کو جلائے جانے کا عذاب دینا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کتنا غفور و رحیم ہے، اللہ کی رحمانیت کا اندازہ لگائیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا نا کہ مفہوم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا کہ ایک مرتبہ ایک لشکر نے پڑاؤ کیا اور وہاں پر آگ جلائی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ آگ کس نے جلائی ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہم نے جلائی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو بجھا دو، کیونکہ اس کے قریب ہی چوٹیوں کا بل ہے اور اس کی تپش اور حرارت سے وہ مر جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کسی کے لیے، انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو جلانے کا عذاب دے، یہ صرف اللہ رب العزت کے اوپر ہے کہ وہ کسی کو جلانے کا عذاب دے سکتا ہے۔ اتنی سخت بات کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ جو اس طرح کی فتنوں اور آزمائشوں میں مومنین اور مومنات کو ڈالتے ہیں، جنہوں نے گڑھے کھدوا کے ان کو جلا دیا، جلائے جانے کا عذاب دے دیا، لیکن وہ توبہ اگر کر لیں گے، ابھی بھی اگر وہ توبہ کر لیں گے تو اللہ نے معاف فرما دیا۔ ثم لم یتوبوا، پھر وہ توبہ نہ کریں، لیکن اگر وہ توبہ کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں توبہ کر لیں گے تو پھر زمین سے آسمان تک بھی گناہ لے کر آؤ گے، مجھ سے ایک دفعہ کہو گے اللہ معاف کر دے، میں معاف کر دوں گا، پوری کائنات میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میری سلطنت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایسا غفور رحیم ہے۔ ایسے جلائے جانے والے اور عذاب دینے والوں کے لیے بھی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ پلٹ کے آ جائیں گے میرے پاس تو میں انہیں معاف کر دوں گا۔ ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی کسی نے ظلم و زیادتی کر دی ہے، ابھی بھی کسی نے کسی کی زندگی کو جہنم بنا دیا، ابھی بھی کسی نے کچھ ایسے اعمال کر کے کسی کی زندگی میں آگ گھول دی ہے، ابھی بھی اگر وہ پلٹ کے اللہ کے پاس توبہ کر لے گا تو اللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ فرماتا ہے لم یتوبوا ثم لم یتوبوا، پھر اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو پھر ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ابھی ان کو تو جلایا ہی جائے گا اس کے اندر۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات کیا، انہوں نے نیک عمل کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہم اجعلنا منہم، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس۔ ذلك الفوز الكبير، یہی تو بڑی کامیابی ہے، اللہ یہ کامیابی ہمیں نواز دے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ البتہ بہت سخت ہے۔ اللہ فرماتا ہے تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، رب کی پکڑ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ لوگ اندھا دھند بالکل
آپ کے مادر پدر آزاد ہو کے ظلم اور زیادتی کے معاملات کرتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ رب کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ فرماتا ہے انہ، بے شک وہ ہوا یبدئ و ہوا یعید، وہی ابتدا بھی کرتا ہے اور وہی اعادہ بھی کرتا ہے، وہی اعادہ بھی کرے گا۔ تمہیں پہلی دفعہ بھی اس نے پیدا کیا تھا اور تمہیں دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ پہلی دفعہ بھی دنیا کو اسی نے بنایا تھا، یبدئ، پہلی مرتبہ بنانے والا، اور یعید، اعادہ کرنے والا، اور دوبارہ بھی دنیا کو وہ بنا سکتا ہے۔ تمہیں دنیا بنا کے دنیا میں پہلی بار بھیجنے والا بھی وہی تھا اور بعد میں بھی اٹھانے والا وہی ہوگا۔ وہ الغفور الودود، وہ بخشنے والا بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے۔ یہی رب کی دو بہترین صفات اللہ نے یہاں پہ بتا دی۔ میں معاف کر دوں گا، دیکھو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں، الودود رب ہوں، اور تمہیں معاف بھی کرنے والا ہوں۔ غافر معاف کرنے والا ہوتا، غفور کون ہوتا ہے؟ بہت زیادہ مبالغے کی حد تک معافی دینے والا ہوں۔ لہذا جتنے بڑے گناہ کر کے لے کے آ جاؤ گے، میں محبت سے، پیار سے تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرے اندر اتنی زیادہ شفقت اور محبت ہے کہ اگر ایک دفعہ بھی کہو گے معاف کر دے اللہ میاں، زیادتی ہو گئی، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا، تو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ذو العرش المجید، وہ تو صاحب عرش ہے، بہت بزرگی والا۔ عرش کس کے لیے ہے؟ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کا عرش کتنا ہے؟ اس کی کرسی کی وسعت زمین و آسمان تک پھیلی ہوئی ہے، لہٰذا وہ بہت بڑا بھی ہے، عرش والا بھی ہے اور بزرگی والا بھی ہے۔ فعال لما یرید، وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یعنی یہ سب کچھ ہوتا تو اللہ کی عزت سے ہے، لیکن ہر کوئی اپنا حصہ بیچ میں ڈال کے اپنے لیے کفر یا اپنے لیے جنت یا جہنم کا معاملہ کر جاتا ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا آئی ہے تمہارے پاس بات لشکروں کی؟ کون کون سے لشکر؟ فرعون و ثمود، فرعون کا لشکر، ثمود کے لشکر، یہ سارے اتنے بڑے بڑے لشکر تھے۔ ان کے ساتھ کیا کیا تھا اللہ نے؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، یہ وہ لوگ تھے بلکہ کفروا فی تکذیب، جو کفر کرتے ہیں پیٹ جھٹلانے کے، مطلب انہوں نے تو ہر چیز جھٹلا کے کفر کر دیا، ہر بات کو اللہ کی جھٹلایا اور کفر میں پڑے رہے۔ واللہ من ورائہم محیط، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے پیچھے سے ان کو گھیرے ہوئے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ تو قرآن مجید ہے، ایک بزرگی والی پڑھے جانے والی چیز ہے، اور کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں ہے۔ یہ قرآن ایک بہت بزرگی والا کلام ہے، لوح محفوظ سے اترتا ہے، اور یہ حق بات ہے، اس کے اندر تمام کی تمام جو بتائی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر یقین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے رویوں سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں آمن و عامل الصالحات کرنے والا بنا دے، اللہ حق کی گواہی پر جمنے والا اور ڈٹنے والا بنا دے، اللہ ظالم حکمرانوں کے خلاف کلمہ حق پکارنے والا بنا دے، اللہ ہمیں فرشتوں کی معیت اور ساتھ نصیب فرما دے۔ صدق اللہ العظیم، آمین ثم آمین۔